بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ینگ اسکالر اسکول کے چینل میں خوش آمدید۔ اردو کے متعلق معلومات کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ ہمارا آج کا عنوان ہے مذکر اور مونس۔ مذکر اور مونس کو اردو میں تذکیر و تانیث بھی کہتے ہیں۔ مذکر اور مونس یا تذکیر و تانیث۔ مذکر اور مونس۔ مذکر نر کے لیے بولا جانے والا اسم مذکر کہلاتا ہے، جیسے لڑکا، شیر، بکرا وغیرہ۔ مونس جو اسم مادہ کے لیے بولا جائے اسے مونس کہتے ہیں، جیسے لڑکی، شیرنی، بکری وغیرہ۔ مذکر اور مونس کی یعنی کہ تذکیر و تانیث کی دو اقسام ہیں۔ وہ دو اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک ہے حقیقی تذکیر و تانیث اور ایک ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ حقیقی تذکیر و تانیث اور غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ سب سے پہلے ہے حقیقی تذکیر و تانیث۔ حقیقی تذکیر و تانیث وہ ہوتی ہے جس میں نر کے مقابلے میں مادہ اور مادہ کے مقابلے میں نر ہو۔ جانداروں میں کیونکہ قدرتی طور پر نر اور مادہ کا فرق موجود ہوتا ہے، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث حقیقی ہوتی ہے، جیسے مرد ہو تو عورت، بیل ہو تو گائے وغیرہ۔ اب ایک مثال کی مدد سے مذکر اور مونس کے فرق کو سمجھتے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں کالم الف اور کالم بے ہے، تو کالم الف اور کالم بے کے خط کشیدہ الفاظ کے درمیان فرق کو بتانا ہے۔ کالم الف میں ہے لڑکا آیا اور کالم بے میں ہے لڑکی آئی۔ اسی طرح گوڑا دوڑا، گوڑی دوڑی، مالی پودوں کو پانی دے رہا ہے، مالن پودوں کو پانی دے رہی ہے۔ کالم الف ان جملوں میں لڑکا، گوڑا، مالی سب جاندار ہیں اور نر ہیں، جس کو مذکر کہتے ہیں، اور کالم بے میں ان جملوں میں لڑکی، گوری، مالن سب جاندار ہیں اور مادہ ہیں جو مونس کہلاتے ہیں۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ تو پہلے مذکر کی پہچان، جس جاندار کے آخر میں الف یا ہے ہو وہ عام طور پر مذکر ہوتے ہیں، جیسے بچہ، لڑکا، ابا وغیرہ۔ مونس کی کیا پہچان ہے؟ جس جاندار کے آخر میں چھوٹی یہ نون چھوٹی یہ اور الف نون چھوٹی یہ ہو وہ عام طور پر مونس ہوتے ہیں، جیسے بچی، مالن، اونٹنی، مغلانی وغیرہ۔ آگے ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ غیر حقیقی تذکیر و تانیث یعنی کہ بے جان اشیاء کی تذکیر و تانیث۔ بے جان اسماء میں نر اور مادہ کا کوئی فرق نہیں ہوتا، اس لیے ان کی تذکیر و تانیث کا تمام تر دار و مدار اہل زبان پر ہوتا ہے۔ جیسے قلم کو اہل زبان مذکر بولتے ہیں اور گیند کو مونس، اسی لیے ایسے اسماء کی تذکیر و تانیث کو غیر حقیقی تذکیر و تانیث کہا جاتا ہے۔ ان فکروں کو غور سے پڑھیے۔ پیالہ قیمتی ہے، پیالی ٹوٹ گئی۔ ٹوکرا لاؤ، ٹوکری لاؤ، شیشہ خالی ہے، یہ عطر کی شیشی ہے۔ ان فکروں میں پیالہ، ٹوکرا اور شیشہ مذکر استعمال ہوئے ہیں، پیالی، ٹوکری اور شیشی یہ مونس استعمال ہوئے ہیں، جو تمام غیر جاندار ہیں۔ اب ان کی پہچان کیا ہے؟ غیر جاندار اسماء کی پہچان۔ غیر جاندار اسماء کے آخر میں الف یا ہے ہو تو وہ عام طور پر مذکر ہوتے ہیں، جیسے لوٹا، کپڑا، تختہ، چمچہ وغیرہ۔ اسی طرح غیر جاندار اسماء کے آخر میں اگر چھوٹی یہ، ٹے ہو تو وہ عام طور پر مونس ہوتے ہیں، جیسے ٹوکری، صورت، کرسی وغیرہ۔ اسی طرح ہم نے جانا کہ تذکیر و تانیث کی دو اقسام ہیں، اور وہ دو اقسام کون کون سی ہیں؟ ایک ہے حقیقی تذکیر و تانیث مذکر اور مونس، اور دوسری ہے غیر حقیقی تذکیر و تانیث۔ اب مذکر اور مونس کے کچھ بنیادی اصول ہیں۔ تو سب سے پہلا اصول ہے یہاں پر
اصول نمبر 1، تمام دنوں اور مہینوں کے نام مذکر ہیں لیکن جمعرات مونس ہے۔ تمام آوازیں مونس ہیں جیسے سائیں سائیں، کائیں کائیں اور میں وغیرہ۔ زبانوں کے نام ہمیشہ مونس بولے جاتے ہیں جیسے اردو، عربی، فارسی، انگریزی، فرانسیسی، پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی، سرائکی اور ہندکو وغیرہ۔ تمام نمازوں کے نام مونس ہیں جیسے فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، نماز جنازہ اور نماز قضا وغیرہ۔ نمبر 5 پہ ہے دھاتوں اور جوہرات کے نام مذکر ہیں۔ تمام دھاتوں اور جوہرات کے نام مذکر ہیں جیسے سونا، لوہا، تانبا، پتل اور ہیرا، لیکن چاندی مونس ہے، چاندی کو مونس بولا جاتا ہے۔ تمام سیاروں کے نام مذکر ہیں جیسے مریخ، عطارد، زحل اور مشتری، لیکن زمین مونس ہے۔ تمام پہاڑوں، سمندروں اور دریاؤں کے نام مذکر ہیں لیکن گنگا اور جمنا مونس ہیں۔ تمام ملکوں، شہروں اور بڑے اعظموں کے نام مذکر ہیں لیکن دلی کو مونس بولا جاتا ہے۔ اب مذکر اور مونس کی چند مثالیں ہیں۔ سب سے پہلے رشتوں کی تذکیر و تانیث، یعنی کہ رشتوں کی تذکیر و تانیث کس طرح ہوگی۔ ہمارے پاس یہاں مذکر اور مونس ہیں۔ تو مذکر ہے ابا، تو اس کی مونس کیا ہوگی؟ اماں۔ تایا ہے تو تائی، چاچا ہے تو چاچی، ماموں ہے تو ممانی، بادشاہ ہے تو اس کی مونس کیا ہوگی؟ ملکہ۔ حیوانات کی تذکیر و تانیث، حیوانات کی تذکیر و تانیث یعنی کہ جانوروں کی تذکیر و تانیث۔ تو بیل ہے تو گائے، چیرا ہے تو چڑیا، شیر شیرنی، مور مورنی، ناگ ناگن، گدھا گدھی۔ عربی الفاظ کی تذکیر و تانیث، عربی الفاظ کی تذکیر و تانیث تھوڑی سی مختلف ہے۔ عربی الفاظ کو مونس بنانے کے لیے مذکر کے آخر میں ہے بڑھا دیتے ہیں۔ جیسے مذکر اگر سلطان ہو تو اس کی مونس جو ہے وہ سلطانہ ہوگی، یعنی کہ آخر میں ہم ہے کو بڑھا دیں گے۔ شاعر ہے تو شاعرہ، مریض ہے تو مریضہ، والد ہے تو اس کا مونس اس کی کیا ہوگی؟ والدہ، والد والدہ۔ امید ہے کہ آپ کو مذکر اور مونس حقیقی اور غیر حقیقی کیا ہوتے ہیں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔